سلیمان احمر بول رہا ہوں فرام ٹائم لینڈرز اینڈ دی موسٹار انسٹیٹیوٹ. اچھا جناب، تو آج میں نے ڈیسیجن لیا تھا کہ چھوٹا سا یہ ہم ایک ویڈیو ریکارڈ کریں گے. رمضان کا مہینہ ہے. ہمارے کافی سارے دوستوں میں کبھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ توبہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ کنفیوژنز ہیں، تو آئی لائک ٹو ایکچولی ایڈریس دوز انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو گناہ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ مائنر سینس، اور ایک کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ میجر سینس. تو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی ملٹیپل ڈیفینیشنز ہیں. تو میں آپ کو نا ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں. شیخ القرطبی بہت مشہور ہمارے اسلاف میں اسکالر گزرے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں یا علماء کے کہتے ہیں نا کہ اجماع میں یا کسی ٹیکسٹ میں یہ کہا گیا ہو قرآن اور سنت میں کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، یا اس کے گناہ کے بعد کوئی سیویئر پنشمنٹ بہت بڑی سزا کا انڈیکیشن ہو، یا کوئی حد اس کے اندر آتی ہو، یا اس کو بہت اسٹرانگ ورڈز میں ڈیناؤنس کیا گیا ہو یا اس کی تکذیب کی گئی ہو. ایسا جو بھی گناہ ہوتا ہے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور وہ گناہ جو کبیرہ نہیں ہوتے وہ صغیرہ ہوتے ہیں. تو ہمارے اسکالرز نے باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی ہیں کبیرہ گناہوں کی. مثلاً شرک ہے، کفر ہے، والدین کی نافرمانی ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، اسی طرح سے نماز کا چھوڑنا ہے. اس طرح سے نا ایک پوری لسٹ ہے گناہ کبیرہ کی جو اویلیبل ہے. آج کی ڈسکشن میں اس لسٹ کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، البتہ چند پوائنٹس سے جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کا یہ ڈفرینس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک اور ڈفرینس یہ ہے ایک اور کہ گناہ صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں. گناہ صغیرہ میں فار ایگزامپل جو ہے وہ وضو میں زیادہ پانی بہا دیا، جو ہے کبھی کچرا پھینک دیا سڑک پہ. ہیں جی، اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ گناہ صغیرہ کہلائے جاتے ہیں. اچھا، دونوں کا ایک فرق یہ ہے کہ گناہ کبیرہ صغیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کی معافی کے لیے توبہ کرنا لازم نہیں ہوتا، کنڈیشن نہیں ہوتی. اور گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں کہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ ایک جنرل رول ہے. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کریم ہے، رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی گناہ کسی وقت بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اچھا جناب، اب تو توبہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. توبہ کا جو لفظی معنی ہے یہ عربک ٹرم ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کے آ جانا، پلٹ جانا، یو ٹرن لے لینا. سمجھے نا، اس کو کہتے ہیں توبہ، لفظی مطلب ہے. اور توبہ جو ہے اس کا جو کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل مطلب ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جناب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب سپوز کریں کہ ہم سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. گناہ صغیرہ تو ایسے ہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں. صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں تو معاف ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. فار ایگزامپل وضو کیا تو گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھی تو بہت سے گناہ معاف ہو گئے، حج کیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ کون سے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. کہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. اب جو گناہ ہوتے ہیں چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، تو گناہوں کے اندر دو کیٹیگریز مزید آ جاتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کہ وہ گناہ جس سے حقوق اللہ متاثر ہو رہے ہیں نا، یعنی اللہ کے حقوق ہم نے پامال کر دیا، اللہ کے حقوق میں ہماری کوتاہی ہوئی. ایک وہ گناہ ہوتے ہیں جو حقوق العباد
سے لنکڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز چھوڑنا حقوق اللہ والا معاملہ ہے، اور کسی کی غیبت کرنا، کسی کے مال چوری کرنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ گناہ جو ہے حقوق العباد والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو گناہوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو گناہ ایسا ہے جس میں حقوق العباد والا معاملہ ہے، تو سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہمیں اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی. فار ایگزامپل، اگر میں نے کسی غیبت کی ہے تو مجھے اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، غیبت ہو گئی، یا تمہارے جو رائٹس ہیں اس کو میں مجھ سے یعنی وائلیٹ ہو گئے ہیں، تو تم معاف کر دو. اگر وہ شخص معاف کرے گا تو یہ گناہ معاف ہوگا، ورنہ یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اچھا، اس میں ایک بات کا خیال رکھیں پلیز کہ ایک لفظ ہے سوری، آئی ایم سوری. یہ لفظ جو ہے نا یہ نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ مجھے معاف کر دیجئے یا پلیز فارگیو می. صرف سوری کہنے سے بات نہیں ہوگی. سوری بہت ویگ سا ٹرم ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہے، کہ اس میں ایک ندامت ہے، اس میں I don't feel good about what I did، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا پلیز خیال رکھیں کہ I am sorry will not work. آپ کو کہنا ہوگا کہ پلیز forgive me، میں معاف کر دیجئے، یا انگلش میں کہہ دیں کہ پلیز forgive me، تو چل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے وعدہ توڑ دیا یا میں نے گناہ کر لیا، فار ایگزامپل وعدہ توڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر میں نے وعدہ توڑ دیا اور سامنے والے کا کوئی فائنینشیل نقصان ہو گیا، تو مجھے اس نقصان کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. سپوز میں نے وعدہ توڑ دیا، اس کی کوئی ڈلیوری تھی، اس کی وجہ سے اس کا جو ہے 10,000 روپے کا نقصان ہو گیا، تو مجھے یہ لازم ہے کہ اس نقصان کو پورا کروں. ہاں، اگر وہ خوشی سے وہ نقصان معاف کر دے then it is fine. ادروائز وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا نقصان کو پورا کرنا پری کنڈیشن ہے میری معافی کی نا، کہ جب تک تم پورا نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، اس کے پاس یہ حق ہے. چلیں، یہ لیول ہو گیا. اس کے بعد آتا ہے سیکنڈ لیول. سیکنڈ لیول کیا ہے کہ استغفار کرنی ہوگی. استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجیے. اچھا، اب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جی استغفار میں اور توبہ میں کیا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ استغفار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نام، اور توبہ 3 اسٹیپس کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. تو دیر از اے ڈفرنس. استغفار ایک جنرل چیز ہوتی ہے، جنرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور معافی مانگتے رہنا چاہیے ہر معاملے کے اندر، کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حکم توڑا ہے نا، تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو استغفار کرنی چاہیے. تو استغفار کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 سیکنڈز. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دیجیے، استغفر اللہ، تو بہت آسان ہے. دیکھیں، ایک گناہ سے نکلنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ لوگوں سے معافی مانگی جاتی ہے. میرا تقریباً 30 سے زیادہ ممالک کا سفر ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے جینوئنلی معافی مانگیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نان مسلم ہوں، تو معاف کر دیتے ہیں. 1% لوگ ہوتے ہیں جو سختی کرتے ہیں یا انسسٹ کرتے ہیں، وہ بہت کم پرسنٹیج ہوتی ہے، مے بی ایون لیس دین 1%. تو لوگوں سے معافی مانگنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اور زیادہ آسان ہوتا ہے. تھرڈ لیول پہ آ جاتا ہے توبہ. توبہ جو ہے اس کے 3 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوا ہے اس پہ ہمیں ندامت ہونی چاہیے، ہمیں ریگریٹ ہونا چاہیے کہ یار نہیں، افسوس ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، والدین سے جو ہے وہ بدتمیزی کر دی، گناہ کبیرہ ہے، بعد میں افسوس ہونا چاہیے، وعدہ توڑ دیا افسوس ہونا چاہیے، چوری کر لی افسوس ہونا چاہیے، ہم نے جو ہے وہ رانگ وے گاڑی چلا لی، یہ بھی گناہ ہے، اس پہ افسوس ہونا چاہیے. ہم نے جو ہے وہ کسی مال کھا لیا، اللہ معاف کرے، غیبت کر لی، افسوس ہونا چاہیے، ندامت. اگر ندامت نہیں ہے توبہ نہیں ہے. نمبر 2، اس گناہ سے رک جائے.
یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ میں توبہ کرنا بھی چاہ رہا ہوں اور گناہ بھی کرتے جا رہا ہوں. آئی ہیو ٹو اسٹاپ. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ندامت پاسٹ میں ہے اور رک جانا پریزنٹ میں ہے، اور نیکسٹ یہ ہے کہ آگے نہ کرنے کا عزم کرے، ایک ڈٹرمنیشن ہو کہ میں اب انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں عزم کرتا ہوں گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ تینوں کنڈیشنز پوری کر لیں تو توبہ پوری ہو چکی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا ہوگا، اس کے بعد زیادہ پریشانی ہونا چاہیے. اور یہ تینوں سٹیپس کر لیے. ہاں اگر وہ حقوق اللہ کا معاملہ تھا تو انسان سے معافی والا معاملہ چلا گیا، اسے استغفار کر دیا اور جناب آپ نے توبہ کر لی. اب اس کے اندر جو ہے وہ دو کنفیوژنز ہیں جو لوگوں میں یوزلی ملتی ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو جناب اللہ معاف کرے زنا کر دیا، اللہ معاف کرے میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ گناہ کر دیا، میں نے قتل کر دیا، تو یہ گناہ تو کہیں معاف ہی نہیں ہوں گے. تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے. جب انسان جو ہے توبہ کرتا ہے اور اسلام لے آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کو معاف کر دیتے ہیں، کفر کو معاف کر دیتے ہیں. کوئی گناہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو معاف نہیں ہو سکتا، سب گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر انسان توبہ کرے، استغفار کرے، تمام گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ذہن کے اندر جو کنفیوژن ہے اس کو ذہن سے نکال دیجیے. کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ ہو. تو گناہ تو سارے کے سارے معاف ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، ایک اور کنفیوژن ہے، وہی کنفیوژن ہے کہ جب میں یو ایس میں تھا یونیورسٹی میں، تو لڑکے مجھ سے کہتے تھے کہ سلیمان یار دیکھو نا، فار ایگزامپل دے رہا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، صحیح ہے نا، میں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں لیکن میں توبہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ یار دیکھو نا، ایک ہی دفعہ جب چھوڑوں گا نا اس کے بعد توبہ کروں گا، ورنہ اگر میں نے ابھی توبہ کی اور میں نے جو ہے وہ کر لیا، یعنی پھر سے غلطی ہو گئی، پھر سے پی لی، تو پھر کیا فائدہ؟ ایک ہی دفعہ چھوڑوں گا تو کروں گا. اچھا اب یہ جو ہے نا، یہ ایک کنفیوژن ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ لاجیکلی سوچیں کہ اگر وہ بندہ یہ سوچ رہا ہے اور خدا نہ خواستہ موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ اسی گناہ کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی، انتقال ہو جائے گا، سمجھے نا. اور کب چھوڑے گا؟ تو طریقہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اس پر رک جائے. اب اگر اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ غلطی مجھ سے پھر ہو سکتی ہے، یہ مجھ سے گناہ پھر ہو جائے گا، تو اس خیال سے، اس فکر سے، یا اس اندیشے سے، یا اس فیئر کی وجہ سے توبہ کی صحت میں فرق نہیں پڑتا، یعنی توبہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. اس کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں دارالعلوم کراچی کے، انہوں نے بہت بہترین ایک مضمون لکھا ہے، اصلاحی خطبات ان کی کتاب ہے، اس میں مضمون ہے توبہ گناہوں کا تریاق. اس میں انہوں نے یہ ڈسکشن کی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ گناہ پھر ہو جائے گا، تو اس خدشے کی وجہ سے توبہ سے نہیں رکنا چاہیے، اور نہ توبہ میں فرق پڑتا ہے. تو سپوز کہ گناہ تھا، آپ سوچے شاید ہو جائے، آپ نے توبہ کر لی، آپ چلتے گئے، اور ہو سکتا ہے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، یا ایون اگلے دن وہ گناہ پھر سے ہو جائے گا. اگر وہ گناہ پھر سے ہوگا تو پہلی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اٹ از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. ہاں اگر ایک آدمی کے دل میں یہ ایشورٹی ہو کہ نہیں میں کروں گا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کروں گا، پھر تو توبہ نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے ذہن میں ایک فیئر ہے تو اس کو چاہیے کہ اس فیئر کی وجہ سے توبہ سے نہ رکے، توبہ کر لے. ابھی رمضان ہے ماشاءاللہ سے 2021 کا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اگر یہ ذہن میں خیال کی وجہ سے آپ کسی گناہ سے توبہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں. اچھا، ایک دفعہ میں ایک ورک شاپ کروا رہا تھا، میں لوگوں کو سمجھا نہیں پا تھا توبہ کا اور استغفار کا فرق. تو ایک اسکالر نے سمجھایا کہ دیکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں سود میں ہوں،
سود کی نوکری کر رہا ہوں لیکن میں چھوڑ نہیں پا رہا, میرے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ میں توبہ تو کر نہیں سکتے, توبہ کی کنڈیشن میں چھوڑنا ایک شرط ہے, چھوڑنا ایک کنڈیشن ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ دوسری نوکری ڈھونڈتے رہیں, اور جب تک نوکری نہیں ملتی آپ استغفار کرتے رہیں. استغفار جو ہے نا وہ ہر حال میں اپلیکیبل ہو جاتی ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں, تقوی اسماعیل صاحب لکھتے ہیں کہ آپ استغفار کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی دعا کریں, اللہ تعالیٰ میں نہیں چھوڑ پا رہا اس گناہ کو, میں نہیں نکل پا رہا ہوں, میں چاہتا تو ہوں, توبہ تو کر نہیں پاؤں گا, لیکن میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں, اور میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی میرے راستہ نکالیں یہاں سے نکلنے کا. تو اگر یہ دو دعائیں کریں گے اور استغفار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سے امید ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو راستہ نکالیں گے. تو یہ چند پوائنٹس تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا توبہ استغفار کے بارے میں. پہلی بات, اس کو میں سمرائز کر رہا ہوں. نمبر 1, گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں, صغیرہ کبیرہ. اس کا ایک ڈفرینس یہ ہوتا ہے, صغیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں نیکیوں کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ, اور جو حج کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ. اور جو گناہ کبیرہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. اور توبہ کرنے کا یعنی اس گناہ سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر حقوق العباد ہو تو اس شخص سے معافی مانگ لیں, اسے سیٹل کر لیں. نمبر 2, استغفار ضرور کریں, اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں. نمبر 3, توبہ کریں. توبہ کی 3 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ندامت ہو, ریگریٹ ہو. نمبر 2, اس گناہ کو چھوڑ دیں. نمبر 3, آگے نہ کرنے کا عزم کرے. 2 مس انڈرسٹینڈنگز, مسکنسیپشنز یہ ہیں کہ نمبر 1, کچھ گناہ معافی نہیں ہوتے, یہ مسکنسیپشن ہے, ہر گناہ معاف ہوتا ہے. اگر توبہ کی جائے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. نمبر 2 کہ جی میں تو توبہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھ سے پھر ہو جائے گا. ارے بابا پھر ہو جائے گا تو ہم پھر اس کو جو ہے وہ کریں, یعنی اس سے پھر توبہ کر لیں, پھر ہو جائے گا پھر توبہ کر لیں, توبہ سے نہ رکیں. اس بارے میں ایک بہت زبردست حدیث ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اس کا خلاصہ میں دے رہا ہوں آپ کو, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر وہ گناہ پھر کرے اور پھر توبہ کرے تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ شخص توبہ کرتے کرتے تو تھک سکتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے ریفرنس کے ساتھ. تو یہ جو حدیث ہے وہ یہی بات بتا رہی ہے نا کہ ہم ریپیٹڈلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں. انشاءاللہ جو کامنٹ سیکشن میں ان احادیث کا میں ریفرنس بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اس کتاب کا بھی ریفرنس رکھ دوں گا, اصلاح خطبات کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ رمضان بہت زبردست ایک ذریعہ بنائے دنیا و آخرت کی کامیابی کا. مجھے بھی بہت زیادہ, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. میں نے پرپزلی سوچا تھا کہ اس کو جتنا چھوٹا کر سکتا ہوں میں چھوٹا رکھوں گا اس ٹاک کو. امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.